تقریباً 85 سے 90% کے درمیان پوری دنیا کا حصہ پانی ہے، اور جو باقی 15% علاقہ بچتا ہے خشکی کا، اس کو دنیا میں 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا جن کو بر اعظم کہا جاتا ہے۔ بر کہتے ہیں خشکی کے ٹکڑے کو، اور اعظم بہت بڑا، یعنی خشکی کے بڑے بڑے 7 ٹکڑے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ہم بر اعظم ایشیا میں رہتے ہیں، اور بر اعظم ایشیا کا یہ خطہ، اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ اس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ علاقے بر صغیر کے علاقے، یعنی کہ خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ یہ مطالعہ پاکستان کی کتاب میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ بر اعظم سے کیا مراد ہے، دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ تو یہ بر اعظم ایشیا کا ایک چھوٹا ٹکڑا جس کو بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے۔ چونکہ اسلام عرب سے شروع ہوا اور اپنے صحابہ کرام نے دعوت دین کے لیے بر صغیر کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن چونکہ بہت زیادہ عرصہ تک ہم ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے رہتے رہے، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے رسم و رواج وہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنے کی وجہ سے مکس ہو گئے، خلط ملط ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ خالص دین ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ اس خالص دین کی تصویر ہی ہم نے نہیں دیکھی، کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن عملی تصویر جو ایک مدینہ یا مکہ کے اندر دین کی تھی، وہ بر صغیر میں عملی مظاہرہ اس کا نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے عقیدوں میں بھی ملاوٹ شامل ہو گئی اور اعمال میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی۔ عقیدے مشرکانہ شروع ہو گئے اور اعمال میں بدعت پروان چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ توحید کے مقابلے میں شرک ہوتا ہے، یا تو انسان توحید والا ہے یا مشرک، تیسرا نہیں ہوتا کوئی کہ وہ کہے کہ بندہ کہ میں ہوں موحد توحید والا اور کام مشرکانہ کرتا پھرے تو وہ توحید والا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو بے شک مشرک کہتا پھرے لیکن وہ مشرکانہ اعمال نہیں کرتا، توحید پر مبنی اس کے معاملات ہیں، تو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں، آپ نے مختلف مساجد میں علماء سے خطبات سنے، اس کے اندر ایک حدیث ہر خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، ان شر الامور محدثاتها، کہ بے شک سب سے برے کام وہ ہیں جو خود گاڑ لیے گئے۔ شر الامور، کاموں میں سے برے یا بدترین کام وہ ہوتے ہیں محدثاتها، جو خود گاڑ لیے گئے۔ خود گڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام پیارے پیغمبر نے بتایا نہ اور صحابہ نے کر کے نہ دکھایا، وہ خود گڑا ہوا کام ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر اپنی طرف سے بنایا گیا کام بدعت ہوتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، کوئی بدعت سیئہ نہیں ہوتی۔ بدعت جس کا نام ہے نا کہ ایسا کام جو شریعت میں صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، نبی کریم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا خود رسول اللہ نے کیا نہیں، اور آج کے دور کا بندہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، یہ بدعت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر نیا گھڑا ہوا کام اس کو بدعت کہا جاتا ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی، ہر گمراہی کا کام انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من عمل عملا، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، نبی کریم فرماتے ہیں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے کہ یہ کرو، یا خود نبی کریم نے کر کے نہیں دکھایا، فہو رد، وہ رد ہے۔ اب وہ جتنا مرضی اچھا کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو معاشرہ تھا بر صغیر پاک و ہند کا، اس میں اکٹھے رہنے کی وجہ سے بہت نقصان بھی ہوئے کہ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن انہوں نے وہ رسمیں نہ چھوڑی، وہ ثقافت نہ چھوڑی جس میں وہ مبتلا تھے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہم بڑا نام لیتے ہیں کہ اس بر صغیر پاک و ہند پر
یاد رکھیے گا یہ کوئی اسلامی حکمران نہیں تھے، مسلمان ضرور تھے. ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا اور ایک ہوتا ہے اسلامی حکمران ہونا، اس میں بڑا فرق ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلامی حکمران تھے، مسلمان بھی تھے اور ریاست کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلاتے تھے. مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی ضرورت تھی لیکن اسلامی نہیں تھی. آج ان کی تاریخ دیکھیں نا، انہوں نے کوئی بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیاں قائم نہیں کی. انہوں نے اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے مضبوط قلعے بنوائے. اور کئی تو ایسے بھی اللہ کے لال تھے جنہوں نے اپنی بیگمات کے نام پر تاج محل جیسے چیزیں بنوا کے رکھ دی، گیم کرنے کے لیے، جناب میں ان کو راضی کرنے کے لیے گفٹ کر رہا ہوں. تو یہ ان کی ایک اپنی تاریخ ہے اور یہ تاریخ ایسی نہیں ہے جس پر ہم بڑا فخر کر سکیں کہ مسلمانوں نے اسلام یہ بڑے صغیر پاک و پر حکومت کی ہوئی. میرے عزیز بھائیوں، انسان کو جو چیز قابو کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، وہ ہوتی ہے توحید. جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، وہ چور بھی ہوگا، وہ ڈاکو بھی ہوگا، وہ ظالم بھی ہوگا، وہ بدکار بھی ہوگا. سارے معاملات توحید نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان حکمرانوں میں دیکھ لیں، چاہے ماضی کے تھے، چاہے حال کے یا مستقبل کے ہوں گے، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حکمرانوں کو چھوڑ دیں، ممبر رسول پر کھڑا ہوا امام وہ بے شک اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، لیکن اگر وہ منکرات سے نہیں نہ بچ رہا، مشرکانہ اعمال سے نہیں بچ رہا اور اس کے سینے میں توحید پختہ نہیں ہے، تو وہ برائے نام مسلمان ہے، وہ موحد مسلمان نہیں کر سکتا. آج دیکھیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر آئے روز ہم کسی نہ کسی نئی چیلنج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. دفاع کر کے علماء کرام کھپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آنا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ ان پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سخت پڑے، یہ تو بڑے ریجڈ ہے، یہ تو مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی بندہ اتنی اوقات نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دے. دائرہ اسلام میں داخل کرنا یا دائرہ اسلام سے نکالنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں. ہم تو دعوت نہیں دے سکتے، ہم تو حق کی ہدایت کی بات بتا سکتے کہ یہ دین ہے، یہ خالص دین ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ حدیث ہے. اسلام میں لانا، مومن بنانا یا اس کو کفر تک لے جانا، یہ دلوں کو پھیرنا اللہ رب العزت کا کام. کوئی انسان کسی کے دل کو نہیں پھیر سکتا. اگر کسی انسان کے بس کی یہ بات ہوتی کہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر سکتا تو کئی انبیاء ایسے گزرے جن کے گھر کے افراد تک ان پر ایمان نہیں لائے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایمان لائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان نہیں لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بیشتر لوگ ایمان نہیں لائے. وہ ایک آدمی قریش کا قبیلہ الٹا مقابلے میں آ گیا، سزائیں دینی شروع کر دی. شیب ابی طالب میں ڈالنے والے کون تھے؟ وہ کوئی یہودی تھوڑے ہی تھے، یہی مشرکین مکہ نبی کریم کے خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے مخاطب کر کے نبی کریم کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں ڈال دیا. 3 سال بڑی سختی کی زندگی بسر کی. میرے عزیز بھائیوں، یہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسط سے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا موجود ہے اور اصل اور خالص دین موجود ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی ملاوٹ والی چیز مل رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر میں دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے دل کے اندر اللہ کا وہ حقیقی ڈر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، حقیقی ڈر، اللہ کہتے ہیں نا، یہی خطبہ جمعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جس میں ہم ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس میں 2 آیات اور بھی ہیں. یا ایھا
साहिवाल में पढ़ते थे, 1998 की बात है, तो साहिवाल के गांव करीब करीब है, तो हॉस्टल की मस्जिद में एक बुजुर्ग आया करते थे। हम हॉस्टल की मस्जिद में मैच वगैरह देखते, हॉस्टल के जो मैस हॉल हुआ करता था वहाँ पर एलईडी लगी हुई थी, बड़ा टीवी था, तो सारे तलबा खाना खाने के लिए जाते तो वहाँ पर मैच वगैरह देखना, ड्रामा देखना, इस तरह की चीज़ें उसमें होती थी। अब पीटीवी पर आप ऐसे कोई पुराने बुजुर्ग की जो टीवी वगैरह देखे, अजान आया करते कि टीवी पर मुस्तकिल अजान इशा की आदत आया करते, अब पता नहीं आती नहीं आती। तलबा क्या करते थे कि जब अजान होती थी ना तो मैं साल से उठकर निकल जाया करता कि अजान हो गई है, वक्फा आ गया, लिहाजा पान थोड़ा सा चल फिर कर आते हैं, जब दोबारा ड्रामा शुरू हो जाए ना तो यार मैं बुला लेता। एक बुजुर्ग आया करते थे अक्सर और बेशतर अजान के टाइम, तो हमने कहा बाबा जी खैरियत है, आप अजान के लिए अजान के टाइम आप आते हैं फिर चले जाते हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं ना गरीब आदमी हूँ, मेरे अंदर ना हज और उम्रा की ताकत नहीं, तो मैं तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए आता हूँ, चलो टीवी पे ही हो जाए। ये नियतें हैं, ये शौक है। हम अब अजानें मुसलसल हो रही होती हैं, अजान का जवाब तक देना गवारा नहीं करते, ये सुन्नत हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। मेरे अजीज भाइयों, जहन बना लें, पुख्ता इरादा कर लें कि किसी एक अजान का जवाब देना, कोई भी अजान है, इसके लिए तखसीस नहीं है ये बरेलवी की अजान हो रही है, देवबंदी की अजान हो रही है, अहले हदीस की अजान हो रही है, कलिमात अजान के हम ये अहले सुन्नत के फिरकों के सारे एक ही है, इसमें कोई इजाफा नहीं। तो अजान का प्रॉपर जवाब देना, जो बंदा मुअज्जिन को सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा समिअतुमुल मुअज्जिन फक़ूलू मिस्ला मा यक़ूलुल मुअज्जिन, जब तुम मुअज्जिन की पुकार को सुनो तो वैसे कहो जैसे अजान देने वाला कहता है, वैसे वैसे कलिमात कहने, सिवाय हय्या अलस्सलाह व हय्या अलल फलाह। जब इमाम हय्या अलस्सलाह कहे तो आपने कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब वो हय्या अलल फलाह कहे तो फिर भी कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बाकी सारे कलिमात वैसे ही कहने। इसमें कुछ बच्चों ने हमें बताया कि हमें बताया गया है कि जब फजर की अजान होती है और सलात खैरुम मिनन नौम कहा जाता है, उसके अल्फाज कुछ और है, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है तो हमें किसी ने बताया कि उस वक्त कहना चाहिए कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, ये सुन्नत से साबित करना नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जवाब में भी वही है, और हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह में तब्दील है, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है। अच्छा एक और बात कि बाज़ लोग जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना तो कुछ लोग आगे से कहते हैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह, कहते हैं जी हमने कलमा मुकम्मल कर। मेरे अजीज भाइयों, ये भी सुन्नत नहीं। मुअज्जिन अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो हमने भी जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहना है। ये पूरा कलमा जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कुरान और हदीस में कहीं भी इकट्ठा नहीं लिखा होगा कि ये दो जुमले इस तरीके से हो, पढ़ेंगे तो कलमा होगा नहीं तो नहीं होगा। ये जो दूसरा कलमा हम पढ़ते हैं शहादतैन, इसके अंदर इकरार होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। कराची में जितने भी बरेलवियों की मसाजिद है ना, उनमें पहले सलातो सलाम नहीं पढ़ते। हमारा जामे अबूबकर गुलशन इकबाल कराची में मदीना यूनिवर्सिटी से इनका इलाक है, तो जामे अबूबकर के साथ ही बिल्कुल मदनी मस्जिद है, मकतबा बरेलिया की बहुत बड़ी मस्जिद। आपने नाम सुना होगा शाह अहमद नूरानी, तो वहाँ पर अक्सर जुमा पढ़ाने आया करते। उनका भी आज भी यही तरीकाकार है, वो अजान अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं और अजान पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ते हैं और फिर दुआ पढ़ते हैं नमाज में। सुन्नत अमल यही है। अब हम अपनी जिद में आकर, अपने इख्तिलाफ में, मसरत में आकर जो मर्जी करते हैं, वो हमारी अपनी इख्तिरा है। सुन्नत अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज्जिन की तरह जवाब दो, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, और फिर अजान वाली दुआ जो अक्सर टीवी पे भी आती होती है, उसमें भी कुछ कलिमात बढ़ा दिए गए, सुन्नत में उतने अल्फाज नहीं। वो जो बंदा दुआ कर ले, एक रिवायत के मुताबिक उसको मकबूल हज और उम्रा के मुताबिक सवाब मिलता है अल्लाह की बारगाह में, जो कबूल हो चुका हो। अब हमारे पास बाज़ का टाइम नहीं होता, बाज़ का पैसा नहीं होता कि हम हज के लिए जाएं। जो बंदा दिन में 5 मरतबा ये अमाल कर लेता है, अल्लाह ताला उसको
اندر ٹی وی پہ باتوں میں مصروف اذانیں نہیں ہو. میں نے خود اپنے گھروں میں بزرگ عورتوں کو دیکھا, بڑوں کو دیکھا, خواتین لیٹی ہوتی تھی نا گھروں کے اندر, جب اذان ہوتی تھی تو وہ بیٹھ کر سروں کے دوپٹے کر دیا کرتے. یہ ہمارے گھروں کا ایک روایت ہوتی تھی. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فرض نہیں ہے کہ عورت اٹھ کر بیٹھ جائے اور دوپٹہ کرے. ادب کرتے تھے اذان کو کہ اذان ہونے والی ہے, اٹھ کے بیٹھ گئے, اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے, سروں پہ دوپٹے بیٹھ کے لے لیتے تھے. اب یہ رواج ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنا ہے. اور دوسری بات, آج صبح مجھے ایک ہمارے اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ سر یہ سنا ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے. سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے, اس کے اندر بڑی مسلمانوں کی توقعات ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ سفر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہم بدعات میں مبتلا ہے اس کو بھی بیان کریں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ توہم پرستی بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. کچھ تو پیدائشی طور پر ہی لوگ لے کر آ رہے ہیں, کچھ لوگ لوگوں سے سنتے سناتے وہ توہم پرستی میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر تاجروں میں بعض اوقات دیکھا کہ اگر صبح کے ٹائم پہلا گاہک ادھار والا آ جائے نا تو تاجر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ بھئی آج کا دن اچھا نہیں گزرے. میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے جو رزق اس دن کا دینا ہے نا وہ ملنا ہے, کوئی نہیں روک سکتا. ہم کیسے گمان بنا کر بیٹھ کے جو ادھار لینے آئے اس کا آپ کو کیا پتا کہ اللہ آپ اگر اس کے کام آتے تو اللہ کتنا اجر آپ کو عطا کرتا. وہ کیوں ادھار لینے آئے؟ اس کے پاس پیسے نہیں. وہ آتا ہے بھائی مجھے تھوڑی سی سبزی دے دے. اب دیکھیں جو گھر کا مرد ہوتا ہے نا, ہم سارے مرد گھروں کے سربراہی بھی بعض لوگ کرتے ہیں, بعض بچے, ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہوتے ہیں. بیوی بچوں میں, بیٹی میں, گھر کے افراد میں انہوں نے ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ فلاں چیز لا کر دے دیں. اب ہم ان کے سامنے بعض بات اپنے معاشی حالات چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں ان کو نہیں بتاتے کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ پتہ کرتا ہے میں بندوبست کرتا ہوں, پریشان ہوں, آپ تیاری کرو, میں سبزی لے کر آتا ہوں. اب ایک بندہ صبح سبزی لینے کے لیے چلا گیا, اس کی جیب میں پیسے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے سبزی دے دو, میں پھر پیسے کھا دیتا ہوں. اب یہ بندہ گمان بنا لیتا ہے یار صبح صبح دکان کھولی تھی تو ایک مجوس آ گیا اور اس نے آ کر ادھار مانگ لیا مجھ سے. یہ توہم پرستی. یہ موقع تھا اس مسلمان بھائی کے کام آنے کا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے, معاشرے کا حصہ ہے, باعزت بندہ ہے, خیر پوش ہے, میرے پاس آ گیا تو دے دے, کوئی نہیں, اللہ خیر کرے گا, اللہ آپ کے لیے وسعت کے دروازے کھلے کر دے. اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. بھائیوں کے کام آنا ہے. ایسے برتن لیا, کسی کے گھر کوئی چیز لینے کے لیے بچے کو بھیجا, اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا نا تو کہا کہ بس واپس لوٹ لو, ادھر سے چیز نہیں ملے. کب بولنا شروع ہو گیا مہمان آئیں گے. گھر میں آٹا گوندنا شروع کیا, آٹا اڑا تو کہا جی مہمان آئیں گے. اور ایک انتہائی بےہودہ رسم توہم پرستی کی جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے کہ جب چاند گرہن لگتا ہے, حاملہ بچیوں کو, عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے کہ لیٹی ہو تو بیٹھ جاؤ, چلنا پھرنا شروع کرو, چاند گرہن لگا ہوا, بچے پہ اثر پڑے. میرے عزیز بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے ابراہیم, سورج گرہن لگا, سورج سیاہ ہو گیا تھا, اور صحابہ میں سے بعض نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آج سورج نے بھی رنگت تبدیل کر دی ہے کہ نبی کریم کا بیٹا وفات پا گیا. اللہ کے نبی نے اس بات کو چھوڑا نہیں ہے کہ چلے ٹھیک ہے ان کو چلنے دو, کہہ رہے ہیں, لوگ ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے بیٹے کی وفات کے وقت بھی عقیدہ کی اصلاح فرمائی ہے کہ لوگوں یہ سورج نہ کسی کے مرنے پہ نہ پیدا ہونے پہ ان کو گرہن لگتا ہے, یہ اللہ کی نشانیوں پہ اس کی نشان ہے. جب سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تو اس کی نمازیں ادا کیا کرو. میں نے تو اپنے گاؤں میں مولوی صاحب کو چندہ مانگ کر دیکھا ہے. چاند گرہن لگا, انہوں نے سپیکر آن کر دیا, ماشاءاللہ جزاک اللہ جی, سورج گرہن لگا ہوا ہے تو چندہ پائی دو, سوال کو پائی دو. ہم نے ہر کام خلاف سنت کرنا ہوتا ہے, ہر کام میں پیسے لینے ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے سخت فیصلے کیے گئے ہیں. حجر اسود کا کتنا احترام ہے. کوئی بندہ حجر اسود کے بارے میں جو کہ جنت کا حقیقی پتھر ہے, اس کے بارے میں کسی کو شک ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی کلمات الٹے سیدھے کہے تو ہمارا پارا ہائی ہو جائے گا کہ یہ بندہ گستاخ ہے, یہ حجر اسود کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عقیدہ درست کرنے کے لیے جب اس کو بوسہ دینے لگے تو کیا فرمایا؟ ابنا کل حجر الاسود، اے حجر اسود تو میری نظر میں ایک کالا پتھر ہے، تم مجھے نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ والذی نفسی بیدی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سنت میں آ کر انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ نہیں کہا کہ حجر اسود میرا مشکل کشا حجر رہا ہے۔ اور آخری بات، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیت رضوان ہوئی تھی جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ یہ وہ صحابہ، عظیم صحابہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ کچھ عرصہ گزرا نا تو لوگوں نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے شروع کر دیے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور صحابہ کرام آئے تھے، جیسے ہم نے دروازہ بنا لیا، انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اور نفل جب پڑھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا تو آپ نے درخت کو جڑ سمیت اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا دین نہیں ہے کہ ہم کسی درخت کو متبرک سمجھ لیں۔ تبرک والی جو چیزیں احادیث میں آئی ہیں، اجوا کھجور کی حدیث میں آئی ہے تبرک آیا ہے، اسی طریقے سے جنت کے پھل ہیں، انار کا ذکر آیا ہے کہ اس میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو برکت والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے دانوں کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں، فرمایا پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرو، اس کھانے میں کوئی ایک لقمہ ایسا ہے جو برکت والا ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ برکت والا حصہ کون سا ہے، لہٰذا اپنے پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرو تاکہ برکت حاصل کر سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تباہ پرستیاں، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، نیا گھر بنایا تو ہڈیاں الٹی اس کے اوپر لٹکا دی، گاڑی خریدتے تو بعض بار چھوٹا سا جوتا اس میں لٹکا دیتے ہیں، یا کالے کلر کی کوئی ٹانکی کوئی کپڑا لٹکا دیتے ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان اپنے رب کو ہر وقت اپنے دماغ میں رکھتا ہے اور یہ بات پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے آپ دینا چاہیں اس سے کوئی لے نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اللہ جس سے آپ منع کرنا چاہیں اس کو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بس یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں نے چاند گرہن والی آپ کے سامنے بات کی، یہ میڈیکلی پیدائشی اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، کسی کی انگلی کٹی ہوتی ہے، کسی کو کوئی نشان پڑ جاتا ہے جسم پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کسی کی اپنی تخلیق ہے۔ چاند اور سورج ایسے نہیں کرتا۔ میرا بیٹا بیٹھا ہے بڑا، اس کی پیدائش جب ہونے والی تھی نا تو چاند گرہن لگا۔ ہمارے گاؤں میں 2 گھر ہیں، میرے بڑے بھائی رات کو نا 2:30 بجے انہوں نے آ کر دروازہ بڑا زور سے کھٹکانا شروع کر دیا۔ آپ سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا اللہ خیر کرے کہ آپ 2:30 بجے کو دروازہ کھٹکے کوئی ناگہانی صورتحال ہوگی۔ میں گیا، پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا جی مرد صاحب جو ہے دروازہ کھول رہے ہیں۔ بھائی کون کرے خیریت ہے؟ کہہ رہے 4 گرہ لگا ہوا ہے، تو اپنی بیگم کو اٹھاؤ کہ چلے پھرے وہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خیر اس وقت میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کہہ دیتا ہوں آپ ایزی ہو کے سو جائے۔ میں واپس آ کر چپ کر کے سو گیا، جو تو سی پڑی۔ اللہ کو شکر ہے ہمارا تو ایمان ہی نہیں کہ سورج چاند ستارے ایسے میں نقصان ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ایسا ہے کہ بیٹا بھی ٹھیک ہے، حافظ قرآن بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر اس طرح کی تمام پرستیاں ہوتی ہو تو اہل حدیث اور دیوبندیوں کے تو سارے بچے ہی معذور ہوتے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کبھی بھی ایک بات یاد رکھیں کہ نفع اور نقصان بعض بات مولیاء کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ دودھ نہ دیا 11ویں والے دن تو پھر نقصان ہو جائے گا، تو دودھ کم ہو جائے گا، کٹا بچھا مر جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کبھی بھی نقصان کرنے کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ دعوت دین کے لیے دنیا میں آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنا عقیدہ قرآن و سنت سے لیں، کسی سے مت ڈریں، کوئی نقصان پہنچانے والی ذات نہیں ہے۔ اگر نصیب میں لکھا ہے کہ اس کو نقصان ہونا ہے تو پھر ساری دنیا بچا بھی نہیں سکتی، وہ اللہ نے دینا ہے نقصان، اور اگر نصیب
عما يصفون